ایک عجیب سالمیاں ہے تمہاری زندگی. تم زندگی کو کھوج رہے ہو اور زندگی تمہیں کھوج رہی ہے، اور اسی کھوج میں تم خود اسی زندگی کو گنوا رہے ہو کہ جس کی تلاش میں بھٹکتے ہو. سوچو نا، زندگی کو کھوجنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ زندگی تو ہے، زندگی تو ملی ہی ہوئی ہے، تم کھوج کیا رہے ہو؟ تم زندگی کے بیچوں بیچ گھرے ہو، زندگی ہی سب طرف سے برس رہی ہے، روئیں روئیں میں، سانس سانس میں تمہارے پاس زندگی ہی زندگی ہے. یہ چہار جانب رقص، یہ کائنات کا دھڑکتا دل، یہی تو زندگی ہے. ڈھونڈتے کہاں ہو؟ یاد رکھو، زندگی کی تلاش میں جہاں بھی جاؤ گے غلط جاؤ گے. جانا غلط ہے، ہونا درست ہے. اسی جانے میں ہی تو تم لمحے موجود کو کھو دیتے ہو. تم کہتے ہو کل سکھ پائیں گے، کل منزل ملے گی، کل مقصد پورا ہوگا، کل زندگی کو جینے کا مزہ آئے گا. یاد رکھو، سکھ اگر کل میں ڈھونڈ رہے ہو تو سکھ نہ گزرے کل میں ملنے والا ہے، نہ آنے والے کل میں نصیب ہوگا. سکھ زندگی کی صفت ہے، اور زندگی صرف اسی لمحے میں ہے. گزرے کل کی بس یادداشت ہے، آنے والے کل کے بس منصوبے ہیں. زندگی اسی پل میں ہے. جب زندگی اسی پل میں ہے تو اس کا سایہ کیسے ماضی میں یا مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ سکھ زندگی کا سایہ ہے، جہاں زندگی ہوگی اس کا سایہ بھی وہی ہوگا. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کل کبھی آتا ہی نہیں، بس آتا دکھائی دیتا ہے. لگتا ہے کہ کل آیا، بس اب آیا، لیکن آتا کبھی نہیں، کیونکہ جو آتا ہے وہ آج ہے، وہ یہ پل ہے. زندگی کے دل سے دھڑکتا ہوا آج، یہ پل ناؤ. جو آتا ہے وہ ابھی ہے. اس پل کو کل پر مت قربان کرنا. جس نے آج کو جینے کے لیے کل پر چھوڑا، وہی اصل میں گنہگار ہے، وہی اصل جہنمی ہے. کبھی گزرے کل کے غم میں جھلستا ہے، یا گزرے کل کی خوشیوں کو دوبارہ جینے کی کوششیں ناتمام کرتا ہے. کبھی آنے والے کل کے منصوبوں میں انتظار کی آگ میں جلتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس ماضی کو اب سہانا کہہ کر یاد کر رہے ہو، تم اس وقت بھی اس پل میں نہیں تھے. اس پل میں ہوتے، اس پل کو جیتے تو یاد کبھی نہ کرتے. یاد ہی اسی لیے کیا کہ وہ پل تم نے کھویا تھا، کیونکہ جب وہ پل تم پر گھٹ رہا تھا، تم پر بیت رہا تھا، تو تب تم کہیں اور تھے. بڑھاپے میں بیٹھ کر کالج کے دن یاد کرتے ہو، مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ جب کالج میں تھے تو سارا دن مستقبل میں ملنے والی کسی نوکری، کسی عہدے کے خیالوں میں جی رہے تھے. بچپن کو کہتے ہو کہ جنت تھا، لیکن اس بچپن کو تم نے کبھی جیا نہیں تھا. بڑے ہونے کی خواہش میں گنوایا تھا. بوڑھے ہو جاؤ گے تو جوانی کی تصویروں کا البم روز اٹھا کر دیکھو گے، مگر وہ جوانی تم نے اس وقت جی ہی نہیں تھی، جیسے اس وقت بڑھاپا نہیں جی رہے ہو. یہی روگ ہے اصل گناہ. گناہ کی بہت سی ڈیفینیشنز تم لوگوں نے سن رکھی ہوں گی. کسی نے کہا کسی سے برا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے. میں کہتا ہوں یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے ہونے کے غلط ڈھنگ کا لازمی نتیجہ ہے، خود گناہ نہیں ہے. غلط کرنا نہیں، غلط ہونا گناہ ہے، اور جس کا ہونا ٹھیک ہو جائے اس کی زندگی سے گناہ نکل جاتا ہے. اس لیے اصلی سوال ٹھیک کرنے کا نہیں، اصلی سوال ٹھیک ہونے کا ہے. یہ ہے اصل راز. اس راز کو دل میں بٹھا لو، کیونکہ یہی راز بنیادی ترین راز ہے. کیونکہ اگر تم غلط کو ٹھیک کرنے لگ گئے تو عمریں بیت جائیں گی. غلط ٹھیک نہیں ہوگا.
क्योंकि तुम्हारा होने का ढंग गलत है, और जब होना गलत हो तो गलतियां पैदा होती रहेंगी। तुम एक गलत को ठीक करने में 10 और गलतियां कर लोगे। ये पता है कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक शराबी है, वो शराब पीना तो नहीं छोड़ता, लेकिन संभल कर चलने की बड़ी कोशिश करता है। सभी शराबी संभल कर चलने की कोशिश करते हैं। क्या संभल कर वो सीधा चल पाते हैं? सभी अपनी गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं, क्या कर पाते हैं? तुमने कभी शायद नोटिस किया हो या तजर्बा किया हो, जितना संभल कर चलने की कोशिश शराबी करते हैं उतना कोई नहीं करता। हालांकि शराबी कदम कदम पर गिरता है, मगर संभल कर चलने की कोशिश वो बड़ी करता है। दूसरी तरफ गैर शराबी कि वो संभल कर चलने की कोशिश भी नहीं करता, मगर गिरता नहीं है। होने का ढंग ठीक हो जाए तो गलतियों को सुधारने की कोशिश ही नहीं करना पड़ती। गलती होती ही नहीं है, दुरुस्त किसे करोगे? जिसने शराब नहीं पी वो संभल कर चलने की कोशिश ही क्यों करेगा? वो संभल कर चलता ही है, उसके लिए कोशिश थोड़ी ही करनी पड़ती है। जो होश में है, जो कॉन्शियस है, उससे नेकी होती ही होती है। उससे गुनाह हो कैसे सकता है? नेकी करनी थोड़ी होती है। नेकी करनी पड़े तो 2 टके की हो जाती है। नेकी तो बस होती है। जैसे जिस्म हो तो साया होता ही होता है। करना अना की मजबूरी है और अना शराब है। एक्शन अना को तस्कीन देता है, और अना ऐसी चीज है कि जिसकी तस्कीन पूरी कायनात नहीं कर सकती। जो होश में होता है उससे नेकी ऐसे होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायरों के निशान पैदा हो जाते हैं, इंसान के पीछे साया चला आता है। जो गलत है, जो बेहोश है, जो अनकॉन्शियस है, उससे गुनाह और गलती भी ऐसे ही होती है जैसे गाड़ी के पीछे टायर के निशान पैदा हो रहे हो। गाड़ी, बाइक, साइकिल गुजरता है तो निशान खुद ब खुद बनता चला जाता है। तुम निशानों को पहुंचने में, मिटाने में न लग जाना, क्योंकि गाड़ी चलती ही जा रही है। तुम पुराने निशान मिटाते रहोगे, नए निशान बनते ही चले जाएंगे। तुम गलत करने से बचने की जितनी कोशिश करोगे, गलतियां करते ही जाओगे। तुम साए से लड़ने में मत लग जाना, क्योंकि जब तक तुम्हारा अनाई दिमाग नहीं खो जाता, साया कैसे खो जाएगा? साया तब फना होगा जब तुम फना होगे। पुराने जमाने की एक कहानी है, बड़ी मशहूर है, कि जो इंसान अपनी रूह बेदार कर ले उसका साया नहीं बनता। ये जो सुनते हो कि हजूर का साया नहीं था, इसका यही मतलब है। ज्ञानी का साया नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि वो धूप में चलते हैं तो उनका साया नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि बेदार रूह का कोई एक्शन बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ लम्हे मौजूद रह जाता है। लम्हे मौजूद में एक्शन नहीं होता, बस होना होता है। वो होता है, बीइंग होती है। तो इस बात को समझो कि गुनाह और कुछ नहीं। जहां तुम हो वहां नहीं हो, यही गुनाह है। कहीं और हो, सदा कहीं और। बूढ़े हो गए तो जवानी की सोचोगे, जवान हो गए तो बचपन की सोचोगे, और जब मौत सामने खड़ी होगी तो तब यही तुम्हारा गुनाह होगा जो सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। क्योंकि जिंदगी जा रही होगी और तुम खुद को देखोगे कि मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं और ये जाने वाली हो गई। तुम्हें ये बात शायद पैराडॉक्स लगे, मगर सच है। बहुत से लोग हैं जो मर कर ही जान पाते हैं कि वो जिंदा थे। कई लोग हैं कि वो उस वक्त हादसाती तौर पर जीने को शऊरी तौर पर जीना शुरू कर देते हैं जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सब कुछ ही खो जाता है। बाबे कहते हैं कि गुनाहगार इस जहान में भी पछताता रहता है और उस जहान में भी। गुनाहगार यहाँ भी जिंदगी से चूक जाता है, वहां भी चूकेगा, क्योंकि चूकने की आदत ठोस हो चुकी होती है। तुम में से जो भी लोग जन्नत की चाह में इबादतें किए जा रहे हैं, इस जिंदगी को जहन्नम बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको मैं बस इतना कहूंगा कि भूल जाओ कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत को पाने वाले तुम होते तो अभी जन्नत मिल सकती
یہ مت سوچو کہ جنت کل ملے گی اور مرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ جنت تو اس وقت بھی چاروں طرف موجود ہے، اسی پل میں موجود ہے، مگر تم نہیں ہو، تم اس پل میں نہیں ہو۔ یہ پل جنت ہے، یہ پل زندگی ہے، یہ پل خدا ہے۔ رومی کہتے تھے صوفی اسی پل کا بیٹا ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ پل ہے زندہ، یہ پل ہے خدا، یہ پل ہے جنت، اور تم اسی پل سے بھاگ کر ہی تو کفر کر رہے۔ اسی پل میں جو جنت کو نہیں دیکھ سکا، جنت اس پر حرام ہے۔ تم چاروں طرف سے جنت میں گھرے ہو، مگر تم خود موجود نہیں ہو۔ جنت ہونے کی حالت سے جڑی ہے، تم نے اسے کرنے سے، ایکشن سے جوڑ رکھا ہے۔ بے روزگار ہو، کہتے ہو کہ روزگار مل جائے گا تو جنت مل جائے گی، ایک ایکشن ہوگا تو خوشی مل جائے گی۔ سوچو، جو نوکری مل گئی تو پھر اس میں ترقی میں خوشی نہیں ڈھونڈو گے۔ تم جہاں ہو وہاں ہونا نہیں جانتے، اور تم جہاں ہو جنت وہیں پر ہے۔ تم نے جہاں ہو وہاں ہونا نہیں سیکھا تو کل مرنے کے بعد کیسے وہاں ہو سکو گے جہاں سے جنت کو جوڑ رکھا ہے؟ اس پر تھوڑا سوچو کہ آج تمہیں جا کر جنت میں چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تم سکھی اور خوش ہو جاؤ گے؟ تم وہاں بھی جہنم تخلیق کر لو گے، کیونکہ تمہیں آتا ہی نہیں اس بات کو دیکھنا جو موجود ہے۔ اگر تم دیکھ سکتے ہوتے تو یہ بھی دیکھ لیتے کہ تم اس وقت بھی جنت میں ہی ہو۔ یہ افسانہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تم اس وقت بھی جنت میں ہو۔ پھر سے ایک بار سورج کو دیکھو، پھر سے ایک بار پھولوں کو دیکھو، پھر سے ایک بار پرندوں کے گیت سنو جیسے اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ پھر سے ایک بار تازہ دم ہو کر زندگی سے، اس پل سے جڑو۔ پھر سے ایک بار اسی پل میں ڈوب جاؤ، خود دیکھ لو گے کہ تم جنت میں ہی ہو۔ چوکتے تم اس لیے نہیں ہو کہ جنت دور ہے، کسی اور جہان میں ہے۔ چوکتے تم اس لیے ہو کہ جنت میں موجود ہو، لیکن لمحے موجود میں رہنے کا فن نہیں آتا۔ گناہگار اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی دکھی رہتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا ہونا ماضی سے اخذ کرتا ہے، اور ماضی بدعمالیوں کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سویا ہوا، بے ہوش، انکانشیسنس انسان بدعمالیاں ہی کر سکتا ہے، اور چونکہ تمہارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت ہی سوئی ہوئی ہے، انکانشیس ہے، تو اس انکانشیسنس کو سراہنے والے لوگ بھی تمہیں بہت مل جائیں گے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں کو کامیاب کہہ کر سراہنے والے لوگ، سیاستدانوں کے قصیدے پڑھنے والے لوگ کہاں نہیں پائے جاتے؟ یہ بے ہوشوں کا معاشرہ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو تمہیں خود کو ہی نہیں پتا، اور جس کا تمہیں ہی پتا نہیں ہے اسی کام کی تعریف کرنے والوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ پیرس میں پکاسو کی پینٹنگز کی نمائش چل رہی تھی۔ اس کی ایک تصویر کے پاس لوگوں کی بڑی بھیڑ لگی تھی، اور لوگ بڑی واہ واہ تعریفیں کر رہے تھے اس تصویر کی۔ ٹھیک اسی وقت پکاسو نمائش میں آیا اور اس تصویر کو سیدھا کر دیا۔ وہ تصویر الٹی ٹنگی ہوئی تھی، مگر لوگ اس کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ بھی پتہ نہ لگا کہ وہ پینٹنگ الٹی ٹنگی تھی۔ یہ تو ہیں تمہارے نقاد اور تعریفیں کرنے والے، انہیں خود بھی پتہ کہاں ہے کہ تصویر کیسی ہوتی ہے، مگر تعریف کیے جا رہے ہیں، اور جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ بھی خوش ہوئے جا رہا ہے۔ نہ تعریف کرنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ جس کو سراہا جا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ کیوں اسے سراہا جا رہا ہے۔ بس بے ہوش لوگوں کا ایک مجمع ہے جو ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے انا کو بھلا رہا ہے۔ اسی پکاسو کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک امریکی ارب پتی اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تمہاری 2 تصویریں چاہیے، پیسے جتنے کہو دے دوں گا۔ اس نے نیا محل بنایا تھا اور 2 تصویروں کی اسے ضرورت تھی۔ پکاسو کے پاس بس ایک ہی پینٹنگ تیار حالت میں تھی۔ وہ اندر گیا، اس نے کینچی اٹھائی
اور اس ایک تصویر کو 2 حصوں میں کاٹ کر اس امریکی ارب پتی کو دے دی اور 2 تصویروں کے پیسے لے لیے۔ ویسے پکاسو تصویر کے 4 بھی ٹکڑے کر دیتا تو اس کو پتہ نہیں لگنا تھا۔ کبھی غور کرو، تم بھی زندگی کی اس تصویر کو سمجھتے نہیں، بس اس کو ڈرائنگ روم میں سجانے کی فکر ہی میں رہتے ہو۔ وہ تصویر جو سمجھ نہ آ جائے وہ تمہارے ڈرائنگ روم کی زینت تو شاید بڑھا بھی دے، مگر اس سے تم محظوظ ہو سکتے ہو یہ ناممکن ہے۔ انسانی وجود کی پرتیں ہوتی ہیں، جب تک ان پرتوں کو تم نہیں سمجھو گے کبھی یہ نہ سمجھ پاؤ گے کہ وہ جسے تم زندگی کہتے ہو وہ کیا ہے۔ ہیومن ایگزسٹنس کی پہلی پرت ہے باڈی، تمہارا یہ جسم۔ لوگوں کی بڑی اکثریت تو وہ ہے جو اسی جسم کو ہی کل حقیقت مان لیتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی محل ہے جس کی سیڑھیوں پر آپ بیٹھ گئے ہیں، انہی سیڑھیوں کو ہی آپ نے اپنا مکان بنا لیا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سیڑھیاں محل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، خود محل نہیں ہے۔ جسم کی سطح پر جینا ایسے ہے جیسے سیڑھیوں کو مکان سمجھ لیا جائے، مگر تم لوگوں نے جسم کو ہی اپنی حقیقت مان لیا ہے۔ تم سیڑھیوں پر ہی جیتے ہو، سیڑھیوں پر ہی کھاتے پیتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، بچے پیدا کرتے ہو، اور وہیں پر جسم دوبارہ راکھ بنا دیتے ہو۔ اور ایسے لوگوں کے بچوں کو تو محل کا پتہ تک نہیں لگ پاتا کہ وہ سیڑھیوں پر ہی پیدا ہوئے، سیڑھیوں پر ہی پلے بڑھے، سیڑھیوں پر ہی اپنی ساری زندگی بتائی۔ ان کے تو ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ وہ سیڑھیوں پر جی رہے ہیں۔ وہ لوٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتے ہی نہیں، وہ تو کبھی محل کے دروازے پر دستک تک نہیں دے پاتے۔ اور اب تو کتنی ہی نسلیں بیت چکی ہیں انسان کی جنہوں نے اس محل پر دستک دینے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ محل کا دروازہ قریب قریب جیم ہو چکا ہے، اب تو اس محل کا دروازہ بھی دیوار جیسا لگتا ہے۔ اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ دروازہ ہے کہاں۔ یہ جسم تمہارے کل ہونے کی بس پہلی پرت ہے، اور تم اسی پہلی پرت میں ہی جی لیتے ہو۔ اس کو یوں سمجھو کہ تم پیاز ہو اور اپنی باہری ترین پرت کو ہی جیتے جا رہے ہو۔ پہلی پرت پیاز کی کبھی غور سے دیکھی ہے؟ وہ بھدی ہوتی ہے، وہ سوکھی سڑی ہوتی ہے، وہ کہیں کہیں گل سڑ بھی جاتی ہے اور کہیں سے ادھڑ بھی جاتی ہے۔ جسم کی سطح پر جینا بھی یہی جینا ہے، جس میں بیماریوں کی جلن سڑن ہے، جس میں بھوک پیاس کے پیچھے دوڑتی تمہاری زندگی کی جھریاں ہیں۔ اس باہری پرت سے آئیڈینٹیفیکیشن اتنی گہری ہو چکی ہے کہ تمہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ نیچے بھی تمہاری کئی پرتیں ہیں۔ تم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو کہ جسم تمہارا ہے، تم نہیں ہو۔ پیاز کی باہری پرت پیاز کی ہی ہے، مگر پیاز صرف باہری پرت کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھو، جسے تم میرا کہہ سکتے ہو وہ کبھی بھی میں نہیں ہو سکتا۔ میرا گھر ہو سکتا ہے لیکن گھر میں نہیں ہو سکتا۔ میری کار ہو سکتی ہے، میں کار نہیں ہو سکتا۔ میری فیملی ہو سکتی ہے، میں فیملی نہیں ہو سکتا۔ میرا بزنس ہو سکتا ہے، میں بزنس نہیں ہو سکتا۔ میری نوکری ہو سکتی ہے، میں نوکری نہیں ہو سکتا۔ میرا ہاتھ ہو سکتا ہے، میں ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میرا پیر ہو سکتا ہے، میں پیر نہیں ہو سکتا۔ میرا جسم ہو سکتا ہے، میں جسم نہیں ہو سکتا۔ میرا
دماغ ہو سکتا ہے، میں دماغ نہیں ہو سکتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص معذور ہے اور اس کا ہاتھ یا پیر نہیں ہے تو کیا وہ اپنے ہونے میں، زندگی کے اپنے تجربے میں ناکامل، نامکمل کہا جا سکتا ہے؟ بینگ کا تعلق ملکیتوں سے نہیں، مالک سے ہے۔ وہ جس کا جسم ہے، وہ جس کا دماغ ہے، وہ ہے بینگ۔ تم جس بھی چیز کو میرا کہہ سکتے ہو وہ تم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہی تم کہتے ہو میرا گھر، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک گھر جو ملکیت ہے، ایک میں جس کی ملکیت ہے۔ اسی طرح جب تم کہتے ہو میرا جسم، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک میں، ایک میرا جسم، ایک ملکیت، ایک مالک۔ جو بھی آپ کا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، آپ کے قابو میں ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ نہیں ہو سکتا۔ سوچو نا، کوئی تمہارا ہاتھ کاٹ دے تو بھی تم نہیں کٹو گے، ہاتھ ہی کٹے گا۔ اگر تم تمہارا جسم ہوتے تو ہاتھ کٹ جانے پر تمہیں یہ لگتا کہ اب تم کچھ کم ہو گئے ہو۔ ایک ہاتھ کٹ گیا، میں اتنا کم ہو گیا، لیکن ہاتھ کٹ جائے، آنکھیں کھو جائیں، کان بند ہو جائیں، پیر معذور ہو جائیں، تمہارے پورے پن میں، مکمل ہونے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم حادثوں میں معذور ہو جاتا ہے، عضو کٹ جاتے ہیں، مگر تم بھی پورے کے پورے رہتے ہو۔ جوان تھے، 100 کلو وزن تھا، تب بھی تم پورے تھے۔ 1 کلو کے بچے تھے، تب بھی تم پورے تھے۔ 30 کلو کے بستر مرگ پر پڑے بوڑھے ہوتے ہو، تب بھی تم پورے ہی ہوتے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بدصورت سے بدصورت آدمی بھی اپنے اندر خود کو بدصورت نہیں مان پاتا، کیونکہ باطن میں تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور گنہگار سے گنہگار، مجرم سے مجرم انسان بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہو پاتا کہ میں گنہگار ہوں یا مجرم ہوں، کیونکہ برے سے برا انسان بھی اپنے باطن میں موجود نور سے تو جڑا ہی رہتا ہے۔ کبھی تم غور سے دیکھو ان لوگوں کو جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، اور وہ سچ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے باطن میں ایک خدائی مقام ہے، ایک ڈیوائن پوائنٹ، ایک پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، جس کا برائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جس کا تمہارے ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ برے سے برا انسان بھی اپنے ایکشن کو، اپنے عمل کو غلط، برا کہہ سکتا ہے، مگر خود کو، اپنی بینگ کو برا یا غلط کبھی نہیں کہتا۔ اور یہ ٹھیک ہے، شاید اسے بھی پتہ نہ ہو کہ کیوں اسے ایسا لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ برا نہیں ہے۔ کبھی اور کیا، روز تمہارے آس پاس میں، ارد گرد میں، گاؤں محلے میں لوگ مرتے ہیں، مگر تمہیں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ میں مروں گا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی گہری بات ہونی چاہیے، کیونکہ موت کا کھیل روز ہو رہا ہے، روز اول سے ہو رہا ہے، ہر دم، ہر دن ہو رہا ہے، ارد گرد لوگ مرے جا رہے ہیں، مگر میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں مروں گا۔ سبھی مر رہے ہیں، مگر پھر بھی تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو موت کے عالمگیر مظہر کے ہونے کے باوجود مرنے کا انکاری ہے۔ کوئی سمجھائے کہ ہر انسان کو مرنا ہے تو تم سن لیتے ہو، مگر تمہارے اندر کوئی ہے جس بات کو مسلسل انکارتا رہتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ میں مر جاؤں گا تو تم جی نہ سکو گے۔ جہاں موت اتنی حتمی ہو، جہاں ہر بندہ موت کی قطار میں کھڑا ہو، وہاں زندگی کے ہنگامے کو جی پانا بھلا کیسے ممکن ہے؟ سوچو نہ، ہر انسان موت کی طرف ہی بڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی ایسے جی رہا ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا، اور جو اس کے پیچھے راز ہے وہ بس اتنا ہے کہ جو بھی تمہارے اندر ہے وہ مرنے والا نہیں ہے۔
तुम जिस्म के साथ जितने भी जुड़ गए हो, जितने भी इसके साथ शिद्दत से आइडेंटिफाई हो गए हो, मगर तुम फिर भी जिस्म नहीं हो गए हो। आज भी जिस्म को सब कुछ मानकर जीने वाला इंसान अपने जिस्म को अपना जिस्म कहता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि मैं जिस्म। वो तुम्हारे अंदर का जो सच है, उसे चाहे तुम जितना भी झुठलाओ, झूठ नहीं हो जाता। कितना भी नशे में, शराब में धुत हो जाए, इसके अंदर जो मैं हूं का एहसास है वो बाकी रहता है। ज़बान पर कंट्रोल चाहे खो जाए, हाथ चाहे काबू में न रहे, जिस्म का एक भी उज़्व चाहे उसके कंट्रोल में न रहे, उसे ये ज़रूर पता होता है कि ये मैं हूँ। ये आई एमनेस उसके जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। ये आई एमनेस जिस्म से मुंसलिक मगर आज़ाद है। एक बज़ाहिर अहमक मगर हकीकत में सयाना आदमी अपने घर के बाहर बैठा सुबह सवेरे पागलों की तरह हंस रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों हंसे जा रहे हो? उसने कहा, अजीब बात है, तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक कि मेरी पूरी कहानी न सुन लो। लोगों ने कहा, सुनाओ भी अपनी पूरी कहानी। उसने कहा, हम 2 भाई थे, जुड़वां पैदा हुए, बिल्कुल ही हम शक्ल, कोई भी फर्क न कर पाता था, लेकिन इस वजह से मैं पूरी जिंदगी हमेशा नुकसान में रहा। स्कूल में मेरा भाई किसी को पत्थर मार देता, सज़ा मैं पाता, चोरी वो करता, पकड़ा मैं जाता, मोहल्ले में किसी को तंग वो करता, मार मुझे पड़ती, और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा जुल्म पता है क्या हुआ? एक लड़की से मैं प्यार करता था, उसको भगा, वो ले गया। लोगों ने कहा, तो आज क्यों इतने हंसे जा रहे हो पागलों की तरह? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई ने जो भी ज्यादतियां मेरे साथ की, 7 दिन पहले उन सब का हिसाब पाक हो गया। लोगों ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा कि 7 दिन पहले मैं मर गया था, मगर लोगों ने उसे दफना दिया। कभी गौर किया? इतनी बेहोशी कभी किसी को भी नहीं होती। तुम अपने जिस्म के साथ जितने भी जुड़वा हो जाओ, ऐसी भूल फिर भी ना हो सकेगी। वो शख्स बेतहाशा शराब पिए बैठा था, इसलिए ऐसा कह रहा था। तुम लोग गौर करो, तुम भी नशे में ही हो, कई नस्लों से शराब में धुत हो, लेकिन जितनी भी शराब हो, इतनी कभी नहीं हो सकती कि तुम्हारा पूरा होश इसमें डूब जाए। तुम्हारा होश, कॉन्शियसनेस उभर उभर कर बाहर आने की कोशिश करता रहता है। कहीं तुम अपने बातिन की गहराइयों में इस बात से आगाह हो कि तुम ना मरोगे। सारे शवाहिद तुम्हें यही बताते हैं कि मौत आएगी ही आएगी, फिर भी ये भरोसा तुम कभी नहीं छोड़ते कि मैं नहीं मरूंगा। तुम ऐसे ही यहां जीते हो कि जैसे सदा यहीं रहना है, और शायद इसी वजह से बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत सी भूलें होती हैं। मजबूत मकान बनाते हो जैसे सदा यहाँ रहना है, मगर इन सारी भूलों, सारी गलतियों में भी गौर करो, कहीं ना कहीं सच की झलक तुम्हें मिल जाएगी। नहीं तो ये भूलें, ये गलतियां आप तक बंद हो जाती। तुमने शाहों के महल खंडर बनते देख लिए हैं, मगर पक्के और मजबूत मकान बनाने नहीं छोड़े। तो जानो, तुम्हारी इस भूल में भी कहीं कोई गहरा सच छुपा है। कोई है जो ये जानता है तुम मरने वाले नहीं हो। सब मरते हैं, तुम भी मरोगे, ये साफ साफ बात है, आदादो शुमार और मुशाहिदे से साबित। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई है ना मरने वाला, जो मौत के इतने हतमी होने के बावजूद जीने को ज्यादा बड़ी हकीकत बना रहा है। इस बात को समझ लो कि जिस्म तुम्हारा है, तुम नहीं हो। तुम जिस्म में हो, लेकिन जिस्म ही तुम नहीं हो। बस जिस्म पहली परत है जिससे तुमने शनाख्त जोड़ ली है, आइडेंटिफिकेशन पैदा कर ली है। जिस्म के साथ तुम बहुत दिनों तक रहे हो, जुड़ गए हो, जुड़वा हो। इसलिए तुम्हें धोखा हो गया है कि कौन कौन है, और तुम्हारे इस धोखे को तकवीयत देती है ये मादी दुनिया, क्योंकि बाहर से देखने वाले तुम्हारे इस जिस्म को देखते हैं,
اس کانشسنس کو نہیں کہ جو غیر مادی ہے، جو نا آشکار ہے۔ وہ تمہارا بدن دیکھتے ہیں، جو حقیقی تم ہو اسے نہیں دیکھتے۔ وہ تمہارے جسم کو تمہارا ہونا مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا تم پر زیادہ اثر اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہیں، تم اکیلے ہو۔ تمہارا جسم خوبصورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خوبصورت ہو، تمہارا جسم بدصورت ہے تو وہ کہتے ہیں تم بدصورت ہو۔ اگر جسم جوان ہے تو وہ کہتے ہیں تم جوان ہو، جسم بوڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں تم بوڑھے ہو۔ لیکن تم چاہے 10 سال کی عمر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ یا 100 سال کی عمر میں، آئینے میں تمہیں بچہ دکھائی دے، بوڑھا دکھائی دے یا جوان دکھائی دے، مگر تم جانتے ہو یہ میں ہوں۔ باہر والے بہت ہیں، تم جو اندر ہو وہ اکیلے ہو، اس لیے تم بہت سوں کی رائے کو مان لیتے ہو، اپنے اکیلے کی رائے کو رد کر دیتے ہو، اسی لیے ہی خود کو جسم مان لیتے ہو۔ لیکن باہر والوں میں کوئی ایک بھی تمہاری روح کو نہیں دیکھ پاتا، اس کانشسنس کو نہیں دیکھ پاتا کہ جس کے دائرے میں یہ سارا زندگی کا کھیل ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہے اور اس میں تم ایک جزو ہو، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ تمہارے شعور کے دائرے میں جو آ جاتا ہے وہی ہے تمہاری دنیا، وہ دنیا کہ جو تم خود تخلیق کرتے ہو۔ پرانے دور کے ہندوستان کی ایک کہانی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس نے پنڈتوں مولویوں کی ایک بڑی محفل منعقد کی کہ جو اسے زندگی کے راز، حتمی سچ کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ سارے عالموں پنڈتوں کو اس محفل میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی حقیقت کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا وہ اسے بہت سے انعامات سے نوازے گا۔ اس نے سارے مشہور زمانہ پنڈتوں عالموں کو بلایا، جن کے ہزاروں مرید تھے، شاگرد تھے، جن کو لوگ جانتے تھے۔ سب ایسوں کو اس نے بلایا جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، جن کے علم کے چرچے تھے۔ اسی دور میں ہندوستان میں ایک آدمی تھا جسے دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، اور جان بوجھ کر شاید نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام تھا اشتاوکر۔ اشتاوکر کا مطلب ہے 8 جگہ سے جسم میں ٹیڑھ ہونا۔ اس کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر جی متلاتا تھا، اور ایسے جسم میں کہیں بیدار روح ہو سکتی ہے، یہ بادشاہ کے خیال میں بھی بھلا کیسے آ سکتا تھا۔ حالانکہ اسی محفل میں اشتاوکر کے باپ کو بلایا گیا تھا، جو کہ بہت مشہور پنڈت تھا۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ باپ سے ضروری کام آ پڑا تو اشتاوکر باپ کو بلانے بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، جہاں مناظرہ جاری تھا۔ وہ جب دربار میں پہنچا تو پنڈتوں مولویوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی، اور وہ سب اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اشتاوکر کا جسم، چال ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی ہنس پڑتا۔ 8 جگہ سے ٹیڑھا جسم، چلتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ وہ کارٹون لگتا تھا، آدمی لگتا ہی نہیں تھا، جوکر لگتا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کی ساری محفل اس پر ہنسنے لگی تو جواب میں اشتاوکر بھی کہہ مار کے ہنسنے لگا۔ جب اس کو ہنستے دیکھا تو سارے چپ ہو گئے۔ سبھی حیرت میں تھے کہ ان کے ہنسنے کی وجہ تو وہ تھا، لیکن اس کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ بادشاہ نے بھی اس سے یہی سوال کیا کہ یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ تو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم کیوں ہنسے یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ اشتاوکر نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ، تم نے جسم دیکھنے والوں کی اس محفل کو روحانی گروؤں کی محفل سمجھ لیا ہے۔ میں اس بات پر ہنس رہا ہوں، یہ سب چمڑی دیکھنے والے ہیں، ان کو جسم ہی دکھائی پڑتا ہے۔ میں جو اس وقت اس محفل میں سب سے سیدھا ہوں، ان سب کو ٹیڑھا میڑھا دکھائی دے رہا ہوں، اور یہ سب ٹیڑھے میڑھے ہیں مگر خود کو سیدھا سمجھ رہے ہیں۔ اور بادشاہ، اگر تو ان سے گیان کی امید لگا کے بیٹھا ہے تو سوکھے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہاری یہ محفل کسی کام کی نہیں۔ تمہیں گیان چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا۔ اشتاوکر نے ٹھیک کہا تھا۔ غور کرو، تمہاری دنیا کے عالم، گیانی یہی ہی کر رہے ہیں۔
کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیسا لباس پہن رہا ہے، کس کی داڑھی کتنی ہے، اسی سے ہی تو طے کرتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ جسم کو دیکھنے والے ہیں کیونکہ یہ جسم کو ہی اصل انسان مان رہے ہیں۔ باہر کی آنکھ باہر کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ تم بھی باہر کی آنکھ سے پریشان ہو کیونکہ ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو تمہیں جج کر رہی ہیں۔ نوکری ہے تو تم کو سکھی دیکھتی ہیں، نوکری نہیں ہے تو تم کو ناکام دیکھتی ہیں۔ بزنس ہے، دولت ہے تو تم کو خوش دیکھتی ہیں۔ غربت ہے، بے روزگاری ہے تو تمہیں دکھی دیکھتی ہیں۔ لیکن جو تمہارے اندر آنکھ ہے وہ بند ہے، وہ کبھی کھلتی ہے تو پھر باہر کی آوازیں اور باہر کا اندھیرا انہیں نابینا کر دیتا ہے۔ وہ تمہارے جسم کو دیکھتے ہیں، جسم خوبصورت تو تم خوبصورت، جسم بدصورت تو تم بدصورت، جسم صحت مند تو تم صحت مند، جسم بیمار تو تم بیمار۔ اور باہر والوں کی آنکھیں، زبانیں اتنی ہیں اور اتنا باہر شور و غل ہے کہ تم بھی انہی کی آنکھ سے پھر خود کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہو، کیونکہ اکثریت ان کی ہے۔ تم ہمیشہ اکیلے ہو۔ ان سے اگر تم ہار جاتے ہو اور ہار رہے ہو تو حیرت نہیں ہے۔ تم بھی خود کو اگر جسم مان لیتے ہو تو حیرت نہیں ہے۔ حیرت تو ایک ہے کہ تم خود کو ان باہر والوں کی آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دو۔ یہ جو صوفی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں وہ اور کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ وہ دوسروں کی آنکھوں سے خود کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک دنیا کا مطلب ہمالیہ چلے جانا نہیں، روہی کی ریت میں بھٹکنا نہیں، برما کے جنگلوں میں کھو جانا نہیں۔ ترک دنیا کا بس اتنا مطلب ہے کہ چاروں طرف موجود بھیڑ کی آنکھیں جو تمہیں کہتی ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ۔ جب ان آنکھوں سے آزاد ہو جاتے ہو تو پھر اپنے باطن کی آنکھ سے تم خود کو دیکھتے ہو، اور تب تم جان پاتے ہو کہ تم صرف یہ جسم نہیں ہو، تم اس جسم کے برتن میں موجود روح ہو۔ تم خدا کی تلاش نہیں کرنا چاہتے، چلو یہ مان لیا، لیکن دکھ سے تو نجات چاہتے ہو نا۔ دکھ سے نجات کون نہیں چاہتا؟ خدا کی تلاش تو ویسے بھی چند سر پھروں کو چھوڑ کر کون کرنا چاہتا ہے؟ تمہاری دنیا تو بڑے سمجھداروں اور ذہین لوگوں پر مشتمل ہے، اور سمجھدار، ذہین، عملی لوگ ایسے جھنجھٹوں میں بھلا کہاں پڑتے ہیں؟ یہ خوگرے پیکرے محسوس ہیں، پیکرے نامحسوس کے چکر میں کیوں پڑیں گے؟ انہیں محسوس کی دنیا کی جھنجھٹیں اور مسئلے اتنے کافی ہیں کہ انہیں تاعمر مصروف رکھ سکتے ہیں۔ روح اور خدا اور نجات، نروان کی الجھنوں میں یہ کیوں پڑیں؟ لیکن کبھی کسی حقیقی صوفی، بھکشو، سنیاسی کو اور سے سننا، وہ کبھی تمہیں روح، خدا اور نجات کی بات کرتا نظر ہی نہیں آئے گا۔ صوفی بڑا کمال کا مولوی ہوتا ہے، وہ تمہیں موقع ہی نہیں دیتا دہریہ ہونے کا، ایتھیسٹ ہونے کا، کیونکہ وہ کسی تصور خدا کا پرچار ہی نہیں کرتا کہ جس کا تم انکار کر سکو۔ صوفی فقیر تمہیں وہ کہے گا جس کا تم انکار کر ہی نہ سکو گے۔ خدا ہے، کوئی اگر تمہیں یہ کہے تو تمہارے پاس یہ کہنے کا آپشن موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ روح ہے تو تم اس کا انکار کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ انسان ہے تو کیسے انکار کرو گے؟ کوئی کہے کہ انسان ہے اور دکھی ہے تو کیسے انکار کرو گے؟ فقیر یہی کہتا ہے، وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جس کے جواب میں نہ کہا ہی نہ جا سکے۔ اور پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ صوفی فقیر جنہیں تم کافر کافر کہتے رہے، وہ جتنے لوگوں کو خدا کی طرف، روح کی طرف لے کر گئے ہیں، اتنے وہ مولوی، وہ پنڈت، وہ پادری
خدا کی طرف نہیں لے جا سکے، جو سارا دن خدا خدا اور روح روح کرتے رہتے ہیں۔ کیا دلچسپ حقیقت ہے یہ کہ صوفیوں نے خدا کی، روح کی بات ہی نہ کی، اور پھر بھی ان مولویوں سے کہیں زیادہ لوگوں کو خدا اور روح کی طرف لے گئے، جو سارا دن خدا اور روح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کا تصور بھی کیا تم کر سکتے ہو؟ غور سے میری بات سنو، فقیر بہت ٹرکی ہوتا ہے، بڑا چال باز۔ وہ مخلوق کی بات کرتا ہے مگر خالق تک پہنچا آتا ہے۔ وہ جسم کی بات کرتا ہے اور روح تک لے جاتا ہے۔ وہ دکھ کی بات کرتا ہے اور سکھ تک، حتمی حقیقت تک، نروان تک لے جاتا ہے۔ وہ سمجھتا سمجھاتا تمہیں ہے، سلجھاتا تمہیں ہے، اور جب تم سلجھ جاتے ہو تو خدا خود بخود مل جاتا ہے۔ وہ تمہارے دکھ کا علاج کرتا ہے، اور جب دکھ مٹ جاتا ہے تو جو بچ جاتا ہے وہ اصل ہے، وہ حتمی سچ ہے۔ وہ بندھن کی بات کرتا رہا، نروان کی بات ہی نہ کی۔ اس بات کو سمجھو، فقیر بہت ذہین ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو قید میں ہے اسے رہائی کے بعد کی دنیا کیسے دکھائی جا سکتی ہے۔ جو کنویں کا مینڈک ہے اسے سمندر سمجھایا بھی کیسے جا سکتا ہے۔ کنویں کا مینڈک کنویں کی پانی کی سرحدوں کو الٹیمیٹ حدیں مان کر بیٹھا ہے۔ اسے یہ بتاؤ گے کہ سمندر کے مقابلے میں تمہارا کنواں ایک قطرہ بھی نہیں تو اس کا اپنی وسعتوں پر یقین ٹوٹے گا، اس کی زندگی کا ڈھانچہ بکھرے گا، اسے شرمندگی ہوگی۔ فقیر شرمندہ نہیں کرتا۔ فقیر بتاتا ہے کہ دیکھو، یہ تمہارے کنویں کا پانی اپنی گہرائی میں سمندروں سے ہی ملا ہوا ہے۔ وہ اسے اس کی محدودیتوں پر شرم نہیں دلاتا، بلکہ اسے دکھاتا ہے کہ یہ تمہاری محدودیتیں بھی کسی لامحدود سے متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں قطرے ہونے کا دکھ نہیں بتاتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ قطرہ بھی سمندروں سے اٹھا ہے۔ تم لوگ اتنی نسلوں سے، اتنی صدیوں سے اپنے دماغ کے بندی خانے کے قیدی ہو کہ تمہیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اس قید خانے کے باہر بھی زندگی موجود ہے۔ پرندہ بہت عرصے تک قیدی رہے تو اسے اپنے پر بھول جاتے ہیں۔ فقیر یہ نہیں کہتا کہ تم قیدی ہو، فقیر کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے پر بھی ہیں۔ کسی بہت عرصے تک قیدی پرندے کو تم پنجرے سے آزاد بھی کر دو تو وہ اڑ نہ سکے گا، کیونکہ اڑنے سے پہلے بھیتر میں یہ اعتماد چاہیے کہ وہ اڑنے والی مخلوق ہے۔ کبھی دیکھا کہ سالوں تک کوئی طوطا پنجرے میں رکھا جائے اور کسی دن مالک بھول جائے اور اس کے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دے اور وہ پنجرے سے باہر آ جائے تو پھر بھی وہ اڑ نہیں سکتا؟ کیا ہوا؟ پر تو وہی ہیں جو اڑ رہے طوطے کے ہیں، مگر اڑ کیوں نہیں پا رہا؟ کیونکہ اڑنے کا بھروسہ کھو گیا ہے۔ اسے اس یاد کی بھی یاد نہیں رہ گئی کہ وہ بھی کبھی آسمانوں میں اڑتا تھا۔ وہ اڑانے جو کبھی طوطے کی حقیقت تھیں، ایک طویل قید نے ان حقیقتوں کو افواہوں میں بدل دیا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ جب بہت عرصے تک انسان قید میں رہے تو قید کی زندگی ہی اسے زندگی لگتی ہے۔ وہ قید سے باہر کسی زندگی کے تصور کو بھی تصور کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور طوطا تو تھوڑے دن ہی قید میں رہا ہے، تم تو نسلوں سے، صدیوں سے اس قید میں ہو۔ تو فقیر کیا کرتا ہے؟ وہ نروان کی بات ہی نہیں کرتا، وہ نجات کی بحثیں ہی نہیں چھیڑتا، کیونکہ وہ تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نجات کی بات کر کے تمہیں انکار پر مجبور نہیں کرتا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے مبلغ جتنے زیادہ ہو رہے ہیں، خدا کا ذکر جتنا زیادہ ہونے لگا ہے، انکار کرنے والے بھی اسی تیزی، اسی شدت سے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ مولوی اور مبلغ انہیں شرمندہ کر رہا ہے، اور انسان کیا کوئی بھی مخلوق شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ سیدھا سیدھا انکار کرنے پر تل گئے ہیں۔ خدا ہے ہی نہیں، روح ہے ہی نہیں، یہ بیان ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خدا نہیں ہے، روح نہیں ہے، بلکہ انسان شرمندگی پر اپنا ریئیکشن دے رہا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ جو انسان بہت عرصے تک جیل کی سلاخوں میں رہا ہو اور جسے عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہو، وہ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ رہائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جیل کے باہر دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی سیلف پروٹیکشن ہے۔ یہ ایک عجیب سی نفسیاتی الجھن ہے، کیونکہ کوئی قید میں ہو اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ باہر دنیا ہے، رہائی بھی کسی چڑیا کا نام ہے، تو اب ساری ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ اب وہ سوال اٹھائے گا کہ اگر رہائی ہے تو میں قید کیوں ہوں؟ اسی ذمہ داری سے بھاگنے کا نفسیاتی حربہ یہ ہے کہ قید کو ہی زندگی مان لیا جائے، رہائی اور جیل سے باہر کی دنیا کا ہی انکار کر دیا جائے، اور یہی آج کا انسان کر رہا ہے۔ وہ دکھی ہے، لیکن اگر یہ مان لے کہ دکھ سے نجات ممکن ہے تو اب ذمہ داری اس پر آ جائے گی کہ نروان کیسے پائے۔ لیکن وہ اس راہ کو مشکل جان کر ایک نفسیاتی لاجک تراشتا ہے، اور وہ یہ: زندگی دکھ ہے۔ جب دکھ سے نجات کی راہ نظر نہیں آتی تو دکھ کو ہی زندگی مان لینا اس کے لیے سیلف پروٹیکشن کی دیوار بن جاتا ہے۔ یہ لوگ جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی ہی انکار کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، وہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ خدا کو پانے میں ناکام ہیں۔ لوگ نروان کا انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ نروان نہیں ہے، وہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ اگر وہ مان لیں کہ نجات نام کی کوئی چیز ہے تو ان کی زندگی تو بیکار ہی جا رہی ہے۔ زندگی جینے والا زندگی کو بیکار کیسے کہے؟ اس سے تو وہ بے وقوف ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نروان دھوکہ ہے، زندگی دکھ ہے، اور اگر دکھ سے نجات واقعی ہے تو تمہاری دنیا کے سارے سیانے احمقوں کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے انسان کو اپنی پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ کہاں ہے خدا، کہاں ہے نجات، کہاں ہے آسمان کے جس میں ہم اڑ سکیں کہ ہم بھی پر رکھتے ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ہی نہیں وہ فکرہ ہے جو انسان نے اپنی ناکامی کے منہ پر نقاب کی صورت چڑھا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر تم سیلف پروٹیکشن کر لیتے ہو، تم اپنی قید کو اپنا گھر ڈکلیئر کر دیتے ہو۔ جس قید میں بہت دن رہے ہو اسے قید خانہ کہنے کے لیے بڑی ہمت درکار ہوتی ہے۔ وہ ہمت بھی اب تم میں باقی نہیں رہی، کیونکہ جس گھر میں رہ رہے ہو اس کو جیل مان لیا تو پھر اس میں رہو گے کیسے؟ پھر وہاں جیو گے کیسے؟ پھر وہاں سکھ کا سانس لوگے کیسے؟ پھر اس کے سجانے سنوارنے پر کھپو گے کیسے؟ اس بات کو سمجھو کہ زندگی کا ڈھنگ اگر یہی رہا جو تمہارا ہے، اور یہ بات بھی تم مان لو کہ خدا ہے، تو پھر یہ تمہاری زندگی بہت بڑی بے چینی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ اگر نجات ہے، نروان ہے، تو پھر ہماری ساری زندگی بیکار ہے۔ لوگ نروان کا انکار اسی لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ اگر نجات ہے تو ہم تو صرف اپنے بندھنوں، رسیوں اور بیڑیوں کا ہی انتظام کرنے میں جٹے ہیں۔ ہم تو پھر احمق ہیں۔ فقیر کبھی یہ نہیں کہتا کہ خدا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ نروان ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ نجات ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ دکھی ہو، اب اس سے کون انکار کرے؟ یہ تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ تم دکھی ہو، اور تم ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا تمہیں اس زمین پر کوئی ایک ایسا آدمی ملے گا کہ جو دکھی ہو اور دکھ سے
निजात ना चाहता हो, जो बीमार हो और सेहत ना चाहता हो, जो गरीब हो और दौलत न चाहता हो। मजहब जिस निजात की बात करता है, जिस जन्नत की बात करता है, वो कोई ना पाना चाहता हो, मगर दुख से निजात कौन नहीं चाहता। फकीर कहता है कि मैं मौलवी नहीं हूँ, मुआलिज हूँ। तुम दुखी हो, जिंदगी का कांटा तुम्हें चुभा है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूँ, आओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूँ। अब ऐसे आदमी को तुम कैसे इनकार करोगे? ये कह ही नहीं रहा कि मैं पीर हूँ, मैं रहबर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं तुम्हारे मसले हल कर दूंगा, मैं तुम्हारी मईशत को ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी सियासत को ठीक कर दूंगा। ये तो कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ। और तुम्हें पता है कि इन फकीरों पर लोग भरोसा क्यों करते आए हैं? चाहे वो उससे इलाज ना भी कराएं तो फिर भी उस पर एतमाद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहा है वही उसकी ज़िंदगी है। वो दुख से आज़ाद है। ज़िंदगी उसके लिए दुख नहीं है, उसकी ज़िंदगी में सुकून है जो सबको नज़र आता है। उसके पास असल कीमिया है, उसका होना बता रहा है कि सुकून मुमकिन है। और तुम्हारे दुख की तरफ इशारा करके वो कह रहा है कि तुम दुखी हो। कोई खुद दुख से आज़ाद ना हो और किसी और के दुख की बात करे तो लोग उसको चाहे अहम शख्स मान कर चुप बैठे रहें, मगर उस पर एतमाद नहीं कर पाते। लेकिन जब फ़कीर इशारा करता है कि तुम दुखी हो, वो चाहे उसका इनकार करते रहें, मगर एक भरोसा, एक एतमाद उस पर हमेशा रहता है, क्योंकि दुख से आज़ाद ज़िंदगी का वो खुद जीता जागता सबूत है। फ़कीर कहता है कि दुख की वजह होती है और इस वजह के ख़ात्मे का इख्तियार तुम्हारे पास है। फ़कीर का सारा फ़लसफ़ा इसी दुख पर तामीर होता है। वो लोगों को कहता है कि देखो, दुख है, दुख की वजह है और उस वजह के ख़ात्मे के हल मौजूद हैं और दुख से निजात का ऑप्शन तुम लोगों के पास है। कोई गरीब हो और वो तुम्हें अमीर होने के नुस्खे बताए तो तुम क्या कहोगे? यही ना कि पहले खुद तो अमीर हो जा। कोई बीमार हो और तुम्हें सेहत के टोटके बताए तो क्या कहोगे? यही ना कि पहले खुद तो सेहत पा ले। लेकिन फ़कीर को तुम ये न कह सकोगे। किसी सच्चे फ़कीर को तुम ये नहीं कह सकते कि पहले तो खुद तो दुख से आज़ाद हो जा, फिर हम भी हो जाएंगे। वो फ़कीर होगा तो दुख से आज़ाद होगा और तुम्हें नज़र भी आ रहा होगा। उसे देखोगे तो ये सवाल कर ही ना सकोगे और तुम खुद भी उसके सामने ये नहीं कह सकोगे कि मैं दुखी नहीं हूँ। किस मुंह से कहोगे? फ़कीर ये जानता है कि जिस दिन तुम्हारा दुख फना हो जाएगा, आंख से अनाई दुनिया का गिलाफ गिर जाएगा, क्योंकि दुख अना की दुनिया की ही चीज़ है। तुम्हारी बीइंग, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का दुख से कोई लेना देना है ही नहीं। दुख न भूख है न बीमारी है। दुख दिमाग की इंटरप्रिटेशन है जो वाक़यात और हादसात के हवाले से माइंड कर रहा है। अना के नकाब से नीचे मौजूद हकीकी तुम तक पहुंचना ही तो बेदारी है। और फ़कीर और कुछ नहीं करता, उसी नकाब को फाड़ देता है। उस दिन तुम देख लोगे कि निजात है, निर्वाण है। खुदा, निजात, रूह, ये देखने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली नहीं। क्योंकि समझना इज़ एक्ट ऑफ माइंड और माइंड इन इट्स बेसिक नेचर खुद नकाब है। इसीलिए फ़कीर खुदा, रूह और निर्वाण की बात नहीं करते, क्योंकि ये बात करना बड़ी ख़तरनाक है। क्योंकि अक्सर लोग बातों में ही खो जाते हैं। तुम गौर से दुनिया के अक्सर मजहबियों को देखो, ये बात के ही मजहबी हैं, बातचीत ही करते रहते हैं। ये सारा दिन खुदा, जन्नत, जहन्नम की बात करेंगे, मगर मजहब का इनकी ज़िंदगी के तजर्बे से कोई भी लेना देना नहीं है। गौर करो, तुम्हारी दुनिया में खुदा बहस का एक टॉपिक है और कुछ नहीं। लोग मजहबी किताबों की तशरीहात में उलझे हैं, बाल की खाल उतारते रहते हैं। इससे भी अना को बड़ी ताकत मिलती है। आप मजहबी किताबों के मुफस्सिर और शारे हैं,
لوگ اس پر آپ کو ٹیگ دیتے ہیں، پروہت، مولانا اور اسکالر کا خطاب دیتے ہیں، اور انا کو ٹائٹل سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ فقیر تم کو کتابوں کی تشریحات میں نہیں ڈالے گا، وہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے یہ تم ہو، تم دکھی ہو، اس دکھ کی وجہ ہے، اس وجہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ فقیر کہتا ہے تم زندگی میں جستجویں کرتے رہے ہو، کرتے رہو گے، یہ جس طرف میں بلا رہا ہوں ادھر آ کے دیکھو، جی کے دیکھو، بھوگ کے دیکھو، کچھ نہ ملے تو وہ دنیا تو ہے ہی جس سے تم میرے پاس آئے ہو، لوٹ جانا، تھوڑا سا کنویں سے باہر نکل کے دیکھو، جیل سے باہر آ کے دیکھو، مزہ نہ آئے تو واپس لوٹ جانا، جیل بھی موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، تھوڑے تو پر پھڑ پھڑانے کی کوشش کرو، اڑنے کی ایک آدھ ٹرائی تو کرو، اڑنا ناممکن لگے تو لوٹ جانا اسی طوطے کی طرح جو اڑنا بھول چکا ہو اور نئے سرے سے اڑنے کے فن سیکھنے کی بھی جس میں ہمت نہ رہی ہو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ فلک نہ چھو سکے تو واپس آ جانا، زمین کا پاتال، کشش ثقل کی قید تو ہے ہی موجود، واپس لوٹ آنا۔ فقیر انکوائری دیتا ہے، اندھا یقین نہیں۔ فقیر بس اتنا کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہ ہوگا، کچھ تو قدم چل کر دیکھو اس رستے پر، کھوج لازم ہے، اور تم دکھی ہی اس لیے ہو کہ تم نے زندگی کے سارے گوشے نہیں پھلورے، زندگی کی ساری سمتوں کو چھونے کی کوشش نہیں کی۔ تم دکھی ہو کیونکہ تم نے پیدائش کے حادثے کو ہی زندگی سمجھ لیا ہے، مگر یاد رکھو پیدائش کے ساتھ تم کو صرف ایک امکان ملا ہے، ایک پاسبلٹی، زندگی نہیں ملی ہے۔ پیدائش کے بعد زندگی کو کھوجنا پڑتا ہے۔ انکوائری فقیروں کی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی لفظ ہے، اور یاد رکھو پانے کا تعلق صرف کھوجنے سے ہے، لیکن جو پیدائش کے حادثے کو ہی زندگی سمجھ کر بیٹھا رہتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ مل گئی زندگی، یہی زندگی ہے، اسے کبھی کچھ نہیں ملتا، وہ چوک جاتا ہے۔ اس لیے فقیر یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا ہے، یہ سمندر ہے، یہ فلک ہے، یہ روح ہے، یہ نروان ہے۔ فقیر بس اتنا ہی کہتا ہے کہ اٹھو صنم کدے والو، تلاش لازم ہے، ادھر ہی لوٹ پڑیں گے اگر خدا نہ ملا۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ Who really you are؟ تم کون ہو؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے اور بہت آسان بھی، مگر ایک بات جان لو، انا یہ نہیں جان سکتی، کیونکہ انا خود غیر حقیقی ہے، اور کوئی غیر حقیقی چیز کسی حقیقت کو بھلا جان ہی کیسے سکتی ہے؟ انا کیوں غیر حقیقی ہے؟ کیونکہ یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ بس خود میں چیز ایڈ اور ڈیڈکٹ کر رہا ایک خودکار میکینزم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جسے آپ کہتے ہیں، جسے شخصیت کہتے ہیں، جسے میں کا نام دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو یوں دیکھو، دنیا میں ایک ہی دن میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوا، ایک امریکہ کے کسی ترقی یافتہ شہر کے شاندار اپارٹمنٹ میں۔ اب آپ ان دونوں بچوں سے پوچھیں کہ وہ کیا ہیں؟ ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ کے سوال کو سن کر وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ یہ کیا سوال ہے، لیکن کیا ان دونوں کا ہونا، ان دونوں کی آئی ایمنس، ان دونوں کی بینگ، ان دونوں کی ہستی پر آپ کو کوئی شک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بطور زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے۔ اب 20 سال بعد ان کے سامنے یہی سوال رکھیں تو وہ اس سوال کا جواب 1 منٹ میں دے دیں گے اور آپ کو پاگل بھی نہیں کہیں گے۔ ایک کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں،
میں پنجابی یا پختون یا سندھی ہوں، میری فلاں نسل ہے، میرا فلاں باپ، فلاں فیملی، فلاں شہر اور گاؤں ہے۔ دوسرا کہے گا کہ میں امریکی ہوں، میرا نام یہ ہے، ریاست یہ ہے، شہر یہ ہے، میری زبان انگریزی ہے، میری فیملی یہ ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ تم کون ہو انہیں پاگل پن نہیں لگے گا، کیونکہ اب وہ خود اسی پاگل پن کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن کیا اس عمر میں ان کی زندگی کا وہی تجربہ جو پیدائش کے وقت شروع ہوا تھا، ان کی وہی آئی ایم نیس، وہ بینگ، وہ ہستی کھو گئی ہے؟ جی نہیں، مگر انا کی شکل میں جمع شدہ ساری معلومات آپ کی اس زندگی کے تجربے کے اوپر دھند بن کر طاری ہو چکی ہے۔ آپ کیا ہو؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کا سادہ ترین آسان طریقہ بس ایک ہے، یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کیا نہیں ہیں۔ اور جب آپ یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں کہ آپ کیا نہیں ہو، خود کو بہت کیئرفلی دیکھتے رہیں۔ کیا آپ کے آئیڈیاز آپ ہیں؟ کسی خاص جگہ پیدا ہونا آپ ہیں؟ کسی خاص وقت میں پیدا ہونا آپ ہیں؟ آپ کی قومیت، زبان، نسل، رنگ، مذہب، فرقہ، کیا یہ آپ کی اس آئی ایم نیس کا ناگزیر اور روز اول سے حصہ ہیں کہ جو ریئل آپ ہیں؟ جب آپ ہر اس چیز کو خود سے الگ کرتے جائیں گے کہ جو بیسک آئی ایم نیس کا حصہ نہیں ہے، تو جو بچ رہے گا وہ آپ ہوں گے۔ بینگ دیٹ اور بینگ دس کو علیحدہ کرتے جائیں تو جو آخری اسٹیشن بچ جاتا ہے وہ ہے جسٹ بینگ۔ نفسیات میں اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ خود کو کبھی منفی ہدایات، نیگیٹو سجیشنز نہ دیں، مگر تصوف میں اور حقیقی مذہب میں یہ نیگیٹوز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں۔ بدھزم کا نروان نہ ہونے سے شروع ہوتا ہے، نروان کا مطلب ہے دیے کا بجھ جانا، نہ ہو جانا۔ جب لا کی منزل سے آپ گزر جاتے ہیں تو پھر افرمیٹو سٹیج شروع ہوتی ہے۔ لا کی منزل سے گزرے بغیر کبھی بھی الا اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا مائنڈ جن بھی چیزوں سے خود کو ایک کر کے، جوڑ کر، آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کی انا کو تشکیل دیتا ہے، ان ساری چیزوں پر غور کریں۔ وہ ساری کی ساری شناختیں لیمیٹڈ ہیں، محدود ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں انسان ہوں، یہ کہتے ہی آپ جانداروں کی پوری انواع کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ہومو سیپینز سے ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ایک جینڈر سے آپ جڑ جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور باقی جینڈرز کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایشیائی ہوں، تو باقی برے اعظموں کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آپ خارج کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، تو باقی 200 سے زیادہ ملک ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، تو اب آپ کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ پھر آپ ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، شہر کا، قصبے کا، گاؤں کا، گلی کا، برادری کا، فیملی کا، اور پھر اپنی شخصیت کا۔ انا کا بیسک میکینزم یہی ہے کہ وہ دائرے در دائرے کھینچتے کھینچتے آپ کو مکمل ایلینیشن کی طرف لے جاتی ہے، اور بتدریج آپ کو کل زندگی، کل کائنات سے کاٹتی جاتی ہے۔ انا بالکل ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، وہ دیواروں کی شکل میں ریشم کو بنتا جاتا ہے اور آخر میں اپنی ہی بنی ہوئی ریشم کی دیواروں میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انا محدودیتوں کی دنیا ہے، اور ان محدودیتوں کو شعور کی سطح پر منفی کرتے جانے کے عمل کا نام ہے تصوف۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ دماغ ہی یہ کام کرتا ہے۔ تم میری باتوں سے یہ نتیجہ نکالنے کی غلطی نہ کرنا کہ میں دماغ کی مخالفت کر رہا ہوں۔
یہ تمام شناختیں جن کے مجموعے کا نام تمہاری شخصیت ہے، تمہاری انا ہے، یہ دماغ ہی نے تراشی ہے فوکس کی طاقت کے ذریعے۔ فوکس جس چیز پر آپ نے لگایا وہی آپ ہوتے گئے۔ جب ان شناختوں سے باہر نکالنا ہو تو اس وقت بھی یہی ٹول استعمال ہوگا، دماغ اور دماغ کا فوکس، کنسنٹریٹڈ ایفرٹ، کہ میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ دماغ آپ کی آئی ایم نیس کا ویری مچ پارٹ ہے، یہ آپ کی بینگ سے باہر کوئی مظہر نہیں ہے، بس فوکس کی ساری بات ہے۔ دنیا پر آپ کا فوکس ہے، پوری دنیا سمجھ آتی ہے۔ خود پر فوکس نہیں ہے، اس لیے خود نظر نہیں آتا۔ میٹر پر فوکس ہے، سارے مادی وجود حقیقت بن گئے ہیں، لیکن نان میٹر جو میٹر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس پر فوکس نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ اور آج تو تمہیں بڑی سہولت ہے کہ تمہارا سب سے آبجیکٹیو نالج، یعنی تمہاری سائنس تک یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ میٹر ڈیلیوژن ہے، مادہ سراب ہے۔ یہ جو آپ کی کوانٹم فزکس ہے، یہ ایکچولی فزکس کا اینٹائتھیسس ہے۔ فزکس مادے کو حقیقت کہتی ہے، مادے کی پراپرٹیز سے ڈیل کرتی ہے، ان قوانین سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکیلٹیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ مادے اور ٹھوس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا میٹر کو قریب سے قریب یا دور سے دور ہو کے دیکھتے جائیں، اتنا چیزوں کی فزیکیلٹی، ان کی مادیت فنا ہوتی جاتی ہے۔ کوانٹم فزسسٹ کہتے ہیں we are living in the ocean of motion. میٹر کنسنٹریٹڈ فارم میں برق کی لہریں ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ یہاں سے بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو کمرہ، گھر، وہ درخت، یہ گلاس، سب فزیکل حقیقتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھوں پر کوئی ایسا چشمہ لگا دیا جائے جس کی عد سے بہت ہی ہیوی الیکٹرون مائکروسکوپ پر مبنی ہوں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ صرف مالیکولر ڈانس رہ جائے گا، ساری فزیکیلٹی فنا ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سائنس جسے تم نے اپنا مذہب مان لیا ہے، کوانٹم فزکس تمہارے اس مذہب کا تصوف ہے۔ کوانٹم فزکس کے عظیم ترین ناموں کا کام پڑھ کے دیکھیں، وہ فزیکل ایگزسٹنس کا باقاعدہ مذاق اڑاتے نظر آئیں گے۔ جسے صوفی آپ کی تراشی دنیا کو ڈرامہ سراب کہتا ہے، کوانٹم فزسسٹ اور صوفی دونوں ہی دائرہ شعور کی بات کرتے ہیں جو نان فزیکل ہے۔ یہ ساری دنیا جو تمہیں بہت مادی اور فزیکلی ٹھوس نظر آتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بس آپ کے فیلڈ آف کانشیسنس میں ہو رہی نان فزیکل سرگرمی ہے۔ اب اگر اس نقطہ نظر سے آپ ایمانداری سے اپنی تحلیل کر سکیں، اور جس طرح دماغ کو باہری اشیاء پر فوکس کی مدد سے آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی انا میں محدود کی ہیں، ان کو مائنس کرتے جائیں، تو وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں آپ شعور کی سطح پر لمٹ لیس ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں ہر مادیت فنا ہو گئی، وہاں بھی وہ فیلڈ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور باقی ہے جو کسی چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے، جہاں قطرہ اور سمندر کا فرق معدوم ہو گیا۔ یہ زندگی کے تجربے کی اوریجنل حالت ہے، جس کو صوفی وحدت الوجود کہتا ہے، اور کوانٹم فزکس جسے انٹر کنیکٹڈنس کا نام دیتی ہے۔ زندگی کا تجربہ کہاں زیادہ انریچنگ ہے، انا کی محدود دنیا میں یا سیلف کی لامحدودیت میں؟ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بحث سن کے آپ کو یہ لگے کہ پھر تو یہ ساری دنیا فضول ہے، یہ ساری کشمکش، یہ ساری جد و جہد بیکار ہے۔ نظری طور پر تھیوریٹیکلی اس نتیجے پر پہنچنا ممکن ہے، لیکن اگر یہ آپ کی ریئلٹی ہے، آپ کا تجربہ ہے، تو پھر آپ اس نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ لائف
اپنی نیچر میں انمینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے، نان فزیکل ہے، اور مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار دنیا، فزیکل دنیا بھی اسی انمینیفیسٹڈ، اسی نان فزیکل دنیا کا حصہ ہے۔ یہ فیلڈ آف کانشیسنس ایک کل ہے جس میں سب کچھ شامل ہے۔ جب اس طرح کی کل کی شکل میں آپ زندگی کا تجربہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز فضول نہیں رہ جاتی، پھر ہر چیز مقدس بن جاتی ہے۔ اس کو یوں سوچیں نا کہ اگر قطرہ سمندر میں فنا ہو جائے تو کیا وہ واقعی فنا ہوا ہے، یا اس کا تجربہ وسیع ہو کر بے کنار ہوا ہے؟ مادی زندگی، انائی زندگی اگر آپ کا فوکس ہے تو یہ محدودیتوں کی دنیا ہے، لیکن اگر آپ سمندر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی ایگزسٹنس لمٹ لیس ہے۔ جب منصور اس حالت کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے انا الحق، تو وہ اصل میں اسی تجربے کو بیان کرتا ہے۔ انا الحق ہر ذرے کی حالت ہے، سمندر کے ہر قطرے کی حالت ہے۔ جو بھی اپنی دوئی، اپنی سنویت کو، ڈوئلزم کو کھو گیا، وہ خود کے قطرے سے خدا کے کلزم کا حصہ بن گیا، وہ انا کے سراب سے سیلف کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ جب آپ اس دنیا کو دیکھتے ہو تو آپ قطرے ہو جو سمندر کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ خود کی نظر سے دیکھتے ہو تو اصل میں تم خدا کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہو۔ There is no seeing God apart from God۔ وہ روشنی جس سے تم خدا کو دیکھتے ہو وہی روشنی ہے جو آئی ایمنس سے پھوٹ رہی ہے۔ جب آپ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں کا غلط آئیڈیا پالتے ہیں تو یہ بانڈیج اور سرحدوں کو تخلیق کرتا ہے۔ تب وہ دنیا تخلیق ہوتی ہے جس میں بیگانگی ہے، جس میں ایلینیشن ہے، جس میں دکھ ہے، کرب ہے، انزائٹی ہے۔ اسی کو صوفی غلط علم کہتے ہیں۔ درست علم آزادی دلاتا ہے، درست علم خوشی لاتا ہے۔ میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں ایشیائی ہوں، میں افریقی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ کبھی غور کریں ان سارے انائی بیانات پر۔ اس دنیا کے جو غم ہیں، جو تلخیاں ہیں، جو تقسیمیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو جنگیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ اسی میں کے آئیڈیا سے ہی تو پھوٹ رہی ہے۔ جب ایک پاکستانی خوش ہوتا ہے کہ ہماری فوج نے اتنے بھارتی طیارے اڑا دیے، جب ایک بھارتی خوش ہوتا ہے کہ اس کے ملک نے اتنے پاکستانیوں کو دھول چٹا دی، تو وہ اپنی اسی انا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی انائی سراب ہے جس نے دنیا کو زندہ جہنم بنا دیا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ کا جسم ارب ہا ارب خلیوں پر مشتمل ہے، اور یہی خلیے آپس میں کو ایگزسٹنس کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں، نفرت کرنے لگیں۔ جسم کے خلیوں میں ایسی جنگ کو تم جس بیماری کے نام سے جانتے ہو اس کا نام ہے کینسر، اور یہی کچھ انسان ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، ملک ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، قومیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں، اور اس دنیا کو اس کے نتیجے میں جو بیماری چمٹی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح کینسر کے مرض سے کم نہیں ہے۔ جس دن تم اس دوئی میں موجود وحدت کو پا گئے تو دیکھو گے کہ جنت مستقبل میں ملنے والا کوئی مکان نہیں، تم جنت میں ہو ہی، اور جہنم بھی مستقبل کا کوئی عقوبت خانہ نہیں۔ اسی دوئی کی آگ میں جلنے کا نام جہنم ہے جو تم نے انا کے سراب کے پیچھے چل کر پہلے ہی تخلیق کر لیا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے جو جہنم میں ملنے کی تم توقع کرتے ہو، جو اس دنیا میں انسان کو نہیں دے رہا، اور انسان کو ہی نہیں، دوسرے جانداروں کو، اور خود اس سیارے کو نہیں دے رہا کہ جو اس کا اپنا گھر ہے۔